میں سخن دینے جا رہا ہوں کہ جس کا کلام ہمیں مزاح کے حوالے سے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا پیغام اسی طرح سے ہے جیسے جناب بہلول پیغام پیش کرتے تھے۔ یقین جانیے یہ صرف ہنسی مذاق کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ ان کے ایک ایک شعر میں ایک پیغام مربوط رہتا ہے ان کے ہر کلام میں۔ اور یقین جانیے کہ میں ان کی وہ شاعری جو مزاح کی شاعری، اس کے علاوہ ان کی سنجیدہ شاعری بھی ایک بہت خوبصورت شاعری ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں موقع ہے 4 یا 6 شعر یہ سنجیدہ شاعری کے پڑھ کے انشاءاللہ آج وہ ممدوح کے حوالے سے مزاحیہ شاعری کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم بیتاب ہلوری سے ایک بلند ترین نعرہ سلوات کا استقبال۔ چار مصرے مدح ممدوح، اس کے بعد ہمارے انیس بھائی نے چونکہ کہا ہے تو چند قطعات وہ بھی حاضر کروں گا۔ سماعت فرمائے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے کہ میرا ایمان چھپایا جا رہا ہے، میرا ایمان چھپایا جا رہا ہے، مجھے کافر بتایا جا رہا ہے۔ میرا ایمان چھپایا جا رہا ہے، مجھے کافر بتایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا ہوشیار رہنا، تمہیں الو بنایا جا رہا ہے۔ ایمان چھپایا جا رہا ہے، مجھے کافر بتایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا ہوشیار رہنا، تمہیں الو بنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا ہوشیار رہنا۔ اب چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہمیں نعت لکھنا سکھایا، اس لیے 4 مصرے نعت پاک کے سماعت فرمائے کہ خود جیو اور جینے دو، یہ سیرت سرکار ہے۔ خود جیو اور جینے دو، یہ سیرت سرکار ہے۔ جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے۔ خود جیو اور جینے دو، یہ سیرت سرکار ہے۔ جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے۔ اب بے گناہوں کو جو مارے نام پر اسلام کے، وہ یزید و شمر کا سسرالی رشتہ دار ہے۔ بے گناہوں کو جو مارے، بے گناہوں کو جو مارے نام پر اسلام کے، وہ یزید و شمر کا سسرالی رشتہ دار ہے۔ اور ایک قطعہ یہ بھی دیکھیے کہ او بے وقوف ذہن کی بتی جلا کے دیکھ، او بے وقوف ذہن کی بتی جلا کے دیکھ، گھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ۔ او بے وقوف ذہن کی بتی جلا کے دیکھ، گھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ، گھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ۔ اب کیوں دشمنی ہے تجھ کو امام حسین سے، بہتر ہے اپنے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ۔ دشمنی ہے تجھ کو امام حسین سے، بہتر ہے اپنے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ۔ تو جو بالکل سادہ سادہ
میں ایسے شعر پڑھتا ہی نہیں کہ کسی کو زیادہ برا لگے. میں حاضر کر رہا ہوں جو باب شہر علم کا شیدا ہوا نہیں, جو باب شہر علم کا شیدا ہوا نہیں, اس کا پتا ہے کون کسی کو پتا نہیں. جو باب شہر علم کا شیدا ہوا نہیں, اس کا پتا ہے کون کسی کو پتا نہیں, تو تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک. جو باب شہر علم کا شیدا ہوا نہیں, اس کا پتا ہے کون کسی کو پتا نہیں, تو تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک. کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نا, اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک. کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں. اب دیکھیے کبھی کبھی آخر تک بیٹھا رہتا ہوں, شعراء کو سنتا رہتا ہوں, تو مجھے بھی دلچسپی ہو جاتی ہے کہ اسی طرح سے کچھ کہا جائے. سماعت فرمائے 4 مصرے. جو بھی درخت بغض علی میں اٹک گیا, جو بھی درخت بغض علی میں اٹک گیا, وہ شخص راہ دین خدا سے بھٹک گیا. وہ شخص راہ دین خدا سے بھٹک گیا. کوثر کی سمت شیخ جی لپکے تو تھے, مگر ساقی علی ہے دیکھ کے چہرہ لٹک گیا. شیخ جی لپکے تو تھے مگر ساقی علی ہے دیکھ کے چہرہ لٹک گیا. تو نجف کے تذکرے سن کے جن کے دم نکلتے ہیں, نجف کے تذکرے سن کے جن کے دم نکلتے ہیں, وہ خود اپنی لگائی آگ میں دن رات جلتے ہیں. وہ خود اپنی لگائی آگ میں دن رات جلتے ہیں. تو علی کے بغض کے ماروں سے کوسوں دور رہیے گا. یہ سب کے سب کرونا وائرس لے کر ٹہلتے ہیں. علی کے بغض کے ماروں سے کوسوں دور رہیے گا. یہ سب کے سب کرونا وائرس لے کر ٹہلتے ہیں. یہ سب کے سب کرونا وائرس لے کر ٹہلتے ہیں. بالکل سادہ سادہ قطعات حاضر کرتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ تم دیکھیے, ہم دشمنوں کو بھی اچھا مشورہ دیتے ہیں. بالکل سادہ سادہ شعر پڑھتے ہیں. تم کفر کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتا؟ تم کفر کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے؟ جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے؟ ارے کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا؟ حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے؟
یہ میں نے تاریخ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں سب بزرگ موجود ہیں, میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بچے سب جانتے ہیں, تاریخ حاضر کر رہا ہوں. اب دیکھیے, میں نے تو جو سمجھ کے لکھا ہے وہی سمجھ کے لکھا ہے. اگر مجمع کچھ اور سوچ لے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے. چوتھا مصرع دیکھیے, تاریخ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ایسے ایسے قطعات کہتا رہتا ہوں تاکہ لوگ سمجھے کہ پڑھا لکھا جائے. تاریخ جنگ خیبر, بالکل سادہ سادہ. پہلے ان کو بھی پرکھا گیا. پہلے ان کو بھی پرکھا گیا, پھر علی کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا. پہلے, چوتھا مصرع وہی سمجھیے گا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, اور کچھ سمجھ لیں گے تو میں اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے. پہلے ان کو بھی پرکھا گیا, پھر علی کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا, اور ان کو بیٹنگ کے لیے میدان میں کیا بھیجے رسول؟ ان کو بیٹنگ کے لیے میدان میں کیا بھیجے رسول؟ 100 اوور میں جن سے ایک چھکا نہیں مارا گیا. بیٹنگ کے لیے میدان میں کیا بھیجے رسول؟ 100 اوور میں جن سے ایک چھکا نہیں مارا گیا. اور اب ایک مصرع تھا کہ دریا ہے محمد تو کنارہ ابو طالب. یہ ہونا چاہیے, جشن ہو, اس کے بارے میں ضرور پڑھنا چاہیے. یہ الہ آباد کا مصرع تھا, دریا ہے محمد تو کنارہ ابو طالب. اب جہاں ردیف معصومین کا نام ہو, حضرت عباس علیہ السلام کا نام ہو, جناب زینب, جناب سکینہ کا نام آ جائے, تو وہاں بہت مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے کہ کس طرح سے مزاحیہ شاعری کریں. آگے ردیف تو بہت سنبھال کے اس وقت. اب اس میں بھی ابو طالب آخر میں ہے. دریا ہے محمد تو کنارہ ابو طالب, ہے محمد تو کنارہ ابو طالب. ہر محفل میں کچھ لوگ پیچھے کھڑے رہتے ہیں, میں کبھی ان سے نہیں کہتا کہ بیٹھ جائیے, کیونکہ اس میں میرا ہی فائدہ ہے. میں کہیں اور جاؤں گا, قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اتنا اچھا پڑھا کہ لوگ کھڑے ہو کے داد دے رہے تھے. دریا ہے محمد تو کنارہ ابو طالب. اب سماعت فرمائیے, کیا خوب ہے یہ تیرا قصیدہ ابو طالب, کیا خوب ہے یہ تیرا قصیدہ ابو طالب, تو مرسل اعظم کا ہے چاچا ابو طالب, تو مرسل اعظم کا ہے چاچا ابو طالب. اور یہ شعر تمام شعراء کرام سے معذرت کے ساتھ کہ صدقہ ہے تیری نعت نگاری کا یہ ورنہ, صدقہ ہے تیری نعت نگاری کا یہ ورنہ, ہم پاتے کہاں موٹا لفافہ ابو طالب. صدقہ ہے تیری, صدقہ ہے تیری نعت نگاری کا یہ ورنہ, ہم پاتے کہاں موٹا لفافہ ابو طالب. اب بالکل سادہ سادہ یہ شعر کہا ہے, یہ سمجھنے والا شعر ہے, سمجھانے والا نہیں. اسلام کی ہر لسٹ میں 2-4 ابو ہیں. اسلام کی ہر لسٹ میں 2-4 ابو ہیں, لیکن نہیں تجھ جیسا کلیجہ ابو طالب, لیکن نہیں تجھ جیسا کلیجہ ابو طالب. اور یہ شعر میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ چلیے ایک شعر ہو گیا ہے. الہ آباد میں جب اس شعر کو میں نے پڑھا
تو اتنی مرتبہ پڑھایا گیا کہ مجھے شک ہونے لگا کہ شاید کچھ غلط ہے اس میں. لیکن جب علماء کرام نے کہا کہ یہ شعر ہو گیا، یہ فائنل ہے پوری محفل کے لیے یہ شعر، اتنے شعراء کرام اتنے بڑے بڑے، لیکن مولا جسے عزت بخشنا چاہے، مزاحیہ شاعری میں ایک شعر ایسے نکل آیا، وہی محفل کا سب سے بڑا شعر ہو گیا. احساس یتیمی نہ ہو یہ سوچ کے دل میں، احساس یتیمی نہ ہو یہ سوچ کے دل میں، تو نے کیا احمد کا ولیمہ ابو طالب. احساس یتیمی نہ ہو یہ سوچ کے دل میں، احساس یتیمی نہ ہو یہ سوچ کے دل میں، احساس یتیمی نہ ہو یہ سوچ کے دل میں، تو نے کیا احمد کا ولیمہ ابو طالب. اور ہر دور میں ہر شخص پر تعلیم ہے لازم. کیوں لازم ہے؟ ہر دور میں ہر شخص پہ تعلیم ہے لازم. جاہل کی سمجھ میں نہیں آتا ابو طالب. ہر دور میں ہر شخص پہ تعلیم ہے لازم. جاہل کی سمجھ میں نہیں آتا ابو طالب. اور اللہ کرے پھوٹ کے بہ جائیں وہ آنکھیں، اللہ کرے پھوٹ کے بہ جائیں وہ آنکھیں جن پر ہے تیرے بغض کا چشمہ ابو طالب. اللہ کرے پھوٹ کے بہ جائیں وہ آنکھیں جن پر ہے تیرے بغض کا چشمہ ابو طالب. اب بیتاب تیری مدح کو آ جائے گا پیدل، بیتاب تیری مدح کو آ جائے گا پیدل. بڑھتا ہے تو بڑھ جائے کرایہ ابو طالب. بیتاب تیری مدح کو آ جائے گا پیدل، بڑھتا ہے تو بڑھ جائے کرایہ ابو طالب. بس میں پڑھ چکا. ایک فرمائش ہوئی تھی، وہ فرمائش میں پڑھنے جا رہا ہوں. سماعت فرمائے. نہیں وہ دوسرا ہے. ہاں ایک مصرع ہوا تھا ناصر بھائی، اگر یہ کلام یہاں نہیں پڑھا تو مجھے بہت افسوس ہوگا. یہ مصرع ہوا تھا جھانسی کے پاس، وہ کون سی جگہ ہے، اورئی میں یہ مصرع ہوا تھا. سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. اب یہ آپ سمجھ لیجئے، تھوڑا نزدیک آ جائیے، اس لیے کچھ باتیں مجھے دھیرے سے کہنی ہے، تھوڑا نزدیک آ جائیے. اورئی میں اب آپ لوگ یہ سن کے مزہ لے سکیں گے کہ پہلی محفل شعراء مہینوں سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دھار کند ہو چکی ہے. اب شعراء کو بلایا گیا اور مصرع، پہلی لاک ڈاؤن کے بعد پہلی محفل اور اس میں مصرع. اب شعراء اپنے گھر سے اٹیچی سے سب کرتا پیجامہ نکال کے پھر سے پریس کروا کے پھر کہ چلیے بھائی لاک ڈاؤن کے بعد پہلی محفل ہے، چلا جائے. اب وہاں مصرع سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. بہت دن تک میں پریشان رہا کہ جناب سید سجاد کا لقب خطاب سید الساجدین زین العابدین ہے تو کیا کسی ایک سجدے کی وجہ سے ہے؟ انہوں نے پوری زندگی سجدے کیے ہیں. تو خیر یہ بات کی بات ہے. اب شاعر آتا تھا، پڑھتا تھا اور اپنے ہی لکھے شعر بھول جاتا تھا. تو نظامت کرنے والا بتاتا تھا یہ آپ کا ہے، نظامت کرنے والا بتاتا تھا. اب سب بھول رہے تھے اور مصرے پر جو شعر تھے ہلکے ہلکے شعر لوگ پڑھ رہے تھے. اب میرا نمبر جب آیا تو میں نے بھی پہلا مصرع ایسا پڑھا کہ ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آج بیتاب ہلوری کی سنجیدہ شاعری سنیے. ہم نے کہا چچا تھوڑا رکیے، دوسرا مصرع آنے دیجیے.
سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. اب مصرع کیا تھا کہ شام غربت جا خدا حافظ سویرا ہو گیا. یہی مصرع سن کے انہوں نے کہا تھا سنجیدہ شاعری سنیے. شام غربت جا خدا حافظ سویرا ہو گیا, محفلیں چلنے لگی, پیسہ ہی پیسہ ہو گیا. شام غربت جا خدا حافظ سویرا ہو گیا, محفلیں چلنے لگی, پیسہ ہی پیسہ ہو گیا. لاک ڈاؤن کے بعد پہلی محفل تھی. لاک ڈاؤن میں کئی شاعر کے ڈاؤن تھے کچن. لاک ڈاؤن میں کئی شاعر کے ڈاؤن تھے کچن. اب کچن پھر سے چکن بریانی والا ہو گیا. لاک ڈاؤن میں کئی شاعر کے ڈاؤن تھے کچن. اب کچن پھر سے چکن بریانی والا ہو گیا. اور میں نے مشورہ دیا تھا شعراء کو کہ پہلی محفل میں خراب رسپانس آئے گا تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے, کہ بھاری بھاری شعر پڑھنا مدحت سجاد میں, بھاری بھاری شعر پڑھنا مدحت سجاد میں, ورنہ مت کہنا میرا ہلکا لفافہ ہو گیا. بھاری بھاری شعر پڑھنا, بھاری بھاری شعر پڑھنا مدحت سجاد میں, ورنہ مت کہنا میرا ہلکا لفافہ ہو گیا. اور ڈاکٹروں کی پوری ٹیم نے آ کے مجھے مالا پہنایا اور دعاؤں سے نوازا. میں بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ داد جو آپ کر رہے ہیں وہ ہے, اور اکثر شعراء کہتے ہیں نا داد اچھی خاصی مل رہی ہے. داد بھی چاہتا ہوں اور دعا بھی چاہتا ہوں. اور جیسے ہی کسی نے 100 روپیہ دیا دعائیں, تو آپ سمجھ لیجیے داد کیا ہے دعا کیا ہے. یعنی داد اور دعا دونوں ملی شعر پر. سماعت فرمائے کہ میڈیکل اسٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے. میڈیکل اسٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے, اور ذکر عابد سن کے ہر بیمار اچھا ہو گیا. میڈیکل اسٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے, ذکر عابد سن کے ہر بیمار اچھا ہو گیا. اچھا, ایک شعر میں نے اس میں بھی کہہ دیا تھا, اس لیے کہ ہر جگہ ناصر بھائی جیسے لوگ موجود رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اب یہ شعر میں نے کہہ دیا تھا اور مجھے یقین نہیں تھا, مولا شاہد ہے کہ میں نے بہت اچھا شعر کہہ دیا ہے. اچھا کہا تھا لیکن بہت اچھا مجمع نے بنا دیا. انہوں نے کہا قیامت کا شعر ہے. اب سمجھیے کہ شعر کیا تھا, اور اس پر بہت ہی داد ملی اور دعائیں بھی میں حاضر کر رہا ہوں. ذکر عابد سن کے ہر بیمار اچھا ہو گیا. اب یہ شعر سماعت فرمائیے. کبھی کبھی شعراء 10-20 سال جب شاعری کرتے ہیں تو 2-4 شعر اس طرح کے ہو جاتے ہیں. میں حاضر کر رہا ہوں کہ دیکھ کر سجاد کی رفتار کا چڑھتا شباب, دیکھ کر سجاد کی رفتار کا چڑھتا شباب, کربلا سے شام تک ہر ظلم بوڑھا ہو گیا. دیکھ کر سجاد کی رفتار
شباب کربلا سے شام تک ہر ظلم بوڑھا ہو گیا، کربلا سے شام تک ہر ظلم بوڑھا ہو گیا، اب وارث انکار کے لہجے کے راکٹ یوں چلے، طالب بیعت کا پورا شہر گونگا ہو گیا، طالب بیعت کا پورا شہر گونگا ہو گیا، اور پوری دنیا میں میرے علاوہ یہ قافیہ کوئی نظم ہی نہیں کر سکتا۔ وہاں استادوں نے بھی کہہ دیا کہیں سے کوئی ہتک کا پہلو نہیں، اور قافیہ ایسا کہ کوئی نظم کرنا نہیں چاہے گا۔ سماعت فرمائیں۔ سن کے خطبہ سید سجاد کا ظالم یزید، سن کے خطبہ سید سجاد کا ظالم یزید یوں پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا۔ سن کے خطبہ سید سجاد کا ظالم یزید یوں پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا، یوں پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا۔ اب میر انیس اللہ مقامہ یا مرزا دبیر اللہ مقامہ ہوتے اور میں لکھنؤ جاتا تو مجھے بلا کے ضرور داد دیتے۔ کیا میں نے منظر کشی کی ہے؟ سماعت فرمائیں کہ لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ چھوٹ کر، لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ چھوٹ کر، 10 منٹ میں یوں امیر شام بونا ہو گیا۔ لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ چھوٹ کر، لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ بھاگ کر، 10 منٹ میں یوں امیر شام بونا ہو گیا۔ اور یہ دیکھیے کہ صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے۔ معصومی صاحب، صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے، شام کے دربار پر قیدی کا قبضہ ہو گیا۔ بریکنگ نیوز ہے، صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے، شام کے دربار پر قیدی کا قبضہ ہو گیا، شام کے دربار پر قیدی کا قبضہ ہو گیا، سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا۔ اب جس نے مصرع دیا تھا اس نے بھی وہ نہیں سوچا ہوگا جو میں نے سوچ لیا کہ یہاں سجدہ عابد ہے، عابد کے سجدوں والی کوئی بات ہے نہیں، سجدہ عابد، عابد کے سجدے سے کعبے میں اجالا ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ اتنے سارے سجدے، کوئی ایک ایسا سجدہ ہونا چاہیے جس سے یہ کہا جائے کہ کعبے میں اجالا ہو گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری نظر ایک جگہ پہنچی۔ اب سماعت فرمائیں، سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا، وہ سجدہ کون سا ہے میں نے ڈھونڈا اور وہاں تک پہنچا۔ شکر کا سجدہ سرے شام غریبہ جب کیا، شکر کا سجدہ، شکر کا سجدہ سرے شام غریبہ جب کیا، سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا۔ سرے شام غریبہ جب کیا، سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا۔ اور دیکھیے شاعری، اس وقت شاعری کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پریکٹس کر رہا تھا، تو اس پریکٹس میں یہ شاعری ہو گئی۔ سماعت فرمائیں کہ جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی، کٹکٹا جاڑا تھا، جب
مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھی، گرم جیبیں تو ہوئی، ایمان ٹھنڈا ہو گیا۔ جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی، گرم جیبیں تو ہوئی، ایمان ٹھنڈا ہو گیا، اور لعنتیں ہندا جگر خارا کے پوتے پر جو کی، باخدا بیتاب 100 گز کا کلیجہ ہو گیا۔